شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ملک شام پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا۔ بادشاہ نے اسے ہر قسم کی تعلیم دلوائی، گھوڑ سواری، نیزہ بازی، شمشیر زنی، غرض وہ ہر فن میں ماہر ہو گیا۔ شہزادہ اسد بہت مغرور ہو گیا تھا۔ وہ سمجھنے لگا کہ دنیا میں مجھ سے طاقتور اور ذہین کوئی نہیں۔ وہ ہر وقت کسی ایسی بات کی تلاش میں رہتا جس میں اسے اپنے کمالات دکھانے کا موقع ملے۔ اس کی ماں اسے سمجھاتی کہ بیٹا، غرور اچھی چیز نہیں، مگر یہ بات اس کی سمجھ میں نہ آتی۔ ایک دفعہ شہزادہ اسد کو کسی بزرگ نے بتایا کہ بہت دور کالے پہاڑوں میں ایک خزانہ دفن ہے اور اس پر ایک دیو کا قبضہ ہے۔ شہزادے نے اپنے دل میں سوچا، اب مجھے اپنے جوہر دکھانے کا موقع ملا ہے۔ اس نے اپنے طور پر تیاریاں شروع کر دیں تاکہ کسی قسم کی کمی نہ رہے۔ چند دن بعد اس نے اپنے والدین سے اجازت مانگی۔ دونوں نے بہت منع کیا مگر وہ کہاں کسی کی سننے والا تھا۔ فوراً گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ کالے پہاڑ کی سمت جانے کے لیے اسے بڑے بڑے خوفناک جنگلوں سے گزرنا پڑا، جنگلی جانوروں سے لڑنا پڑا اور وہ جلد کالے پہاڑ تک پہنچنے والا تھا۔ پہاڑ پر پہنچ کر اسے پیچھے سے مختلف قسم کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ آوازوں سے کہاں ڈرنے والا تھا۔ پھر پیچھے سے اس کے عزیز دوست شیراز کی آواز سنائی دی۔ جیسے ہی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، دیو نے اسے طوطا بنا کر پنجرے میں لٹکا دیا۔ گویا دیو نے اسے مات دے دی۔ اب شہزادہ پنجرے میں بند سارا دن میاں مٹھو کرتا رہتا۔ ادھر بادشاہ اور ملکہ بہت پریشان تھے۔ ملکہ ہر وقت اسے یاد کرتی رہتی۔ اسی طرح بہت سے دن گزر گئے۔ پھر تنگ آ کر بادشاہ نے منادی کرا دی کہ جو کوئی کالے پہاڑ سے شہزادے کو چھڑا کر لائے گا، میں اپنی آدھی سلطنت اسے دے دوں گا۔ یہ اعلان ایک غریب لکڑہارے نے بھی سنا اور اللہ کا نام لے کر قسمت آزمانے کا سوچا۔ لکڑہارے نے کچھ ضروری سامان لیا اور بادشاہ سے اجازت لے کر کالے پہاڑ کی جانب روانہ ہوا۔ سارے راستے اس نے اللہ تعالی سے مدد مانگی۔ لکڑہارا جب پہاڑ کے قریب پہنچا تو اسے بھی پیچھے سے ڈرونی آوازیں سنائی دیں، مگر اس نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ سیدھا چلتا ہوا محل تک جا پہنچا۔ دیو کو پہلے ہی اس کی آمد کا علم تھا اور وہ مقابلے کے لیے تیار تھا۔ لکڑہارا جانتا تھا کہ اس کی ذرا سی بے احتیاطی اسے ایک منٹ میں طوطا بنا سکتی ہے۔ لکڑہارا دیو کے قریب گیا۔ دیو نے منہ سے آگ نکالی۔ لکڑہارا فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ دیو نے پھر آگ نکالی۔ اس بار لکڑہارا دیو کے بالکل قریب ہو گیا اور تلوار فوراً اس کی آنکھ میں گھونپ دی۔ دیو درد سے بلبلا اٹھا اور دیواروں سے ٹکرے مارنے لگا۔ لکڑہارا نے موقع پا کر دیو کے سینے میں خنجر گھونپ دیا، جس سے دیو مر گیا۔ پہاڑ غائب ہو گیا اور شہزادہ اسد اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ لکڑہارا شہزادے کو لے کر ملک میں پہنچا۔ شہزادہ اپنے والدین سے مل کر بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ شہزادہ خود اپنے موسن کو آدھی سلطنت پیش کرے گا۔ جب تقریب میں شہزادے نے اعلان کیا تو لکڑہارا بولا، مجھے سلطنت نہیں چاہیے، بس آپ میری ایک بات مانیے کہ آئندہ کبھی غرور نہ کیجیے۔ غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے اور ہمیشہ اللہ کو یاد رکھیے۔ یہ کہتا ہوا لکڑہارا محل سے نکل آیا اور اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔